السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض۔ وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور حضرات علماء کرام، مختلف مساجد سے آئے ہوئے ائمہ حضرات اور اس جامعہ کے اہم ذمہ دار اور انتہائی مخلص مولانا قاری ادریس صاحب اور جمعیت کے اہم ذمہ دار جناب گلزار صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا اسلام الدین صاحب اور آپ تمامی حضرات، گرچہ میں احباب کا جن کا نام نہیں جانتا لیکن آپ سبھی حضرات میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے درمیان مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے کچھ کرنے کے لیے اور مقرر خاص کی حیثیت سے ایک اجلاس منعقد کیا اور اس میں مجھے کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دراصل یہ ایک حدیث پر عمل کی ایک شکل ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے انتہائی مخلص حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی مہمان کا یہ بھی ایک اکرام اور اعزاز ہوتا ہے کہ ان کو کرسی پر بٹھا کر ان سے کچھ بات کروا دی جائے۔ اکرام میں مہمان کی بہت سی شکلیں ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ایک شکل ہے۔ دراصل آپ نے یہ مجلس قائم کر کے گویا ہمارے ساتھ ایک اعزاز کا اور اکرام کا برتاؤ کیا ہے، ورنہ ہم جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ضلع کا نام یہاں پر آج بار بار لیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ بنگال میں تقریباً 23-24 ضلع ہیں۔ اس ضلع سے ضلع اتر دیناجپور کا نام اور وہاں بھی چلی باڑی گاؤں ہے جو بالکل ہی ایک ایسی جگہ رہی ہے ایک زمانے میں کہ جو ڈاکوؤں کا اور چوروں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے بنگلہ دیش 12 کلومیٹر دور پہ ہے۔ رات کو وہاں سے جب سرحد اور بیڑا اور تار نہیں لگا تھا تو اس طرف کے لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے اور علاقائی ڈاکو مل کر اس جگہ پلان بناتے تھے کہ رات کو ہمیں کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو وہ ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں بیٹھ کر پلان بنا کر لوگوں کے گھروں میں رات کو ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اس خطے میں یہ کام ہمارے 2 بزرگوں کے اشارے سے شروع ہوا، جس میں سر فہرست حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہم سب کے نور نظر اور آپ سب کے محبوب استاد اور عالمی حیثیت کے محدث شیخنا حضرت
جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 55 سال تک مظاہروں میں بخاری شریف پڑھایا. ہمارے حضرت کے پاس 3 سال خدمت کا موقع ملا. انہیں کے چوبرے میں رہنا ہوتا تھا اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ حضرت کی ہر چھوٹی بڑی خدمت الحمدللہ کرتا تھا. یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کی صفائی تک میری ذمہ داری تھی. تو حضرت نے اس 3 سالوں میں بتائیں کتنے مرتبہ یہ مجھ سے کہا تھا کہ بچوں اپنے وطن میں کام کرنا، اپنے علاقے میں کام کرنا، تمہارا علاقہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے. ایک بات اور بھی کہہ دیتے تھے حضرت کہ تمہارے پورنیہ کے علاقے کے لوگ، تم لوگ فارغ ہوتے ہو لیکن ہندوستان کے دوسرے جگہوں میں جا کر تو فائدہ پہنچاتے ہو، تمہارا علاقہ خالی ہے، وہاں کام کرو. تو یہ ترغیبی باتیں ان حضرات کی تھی. ہمارے بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا اسلام الدین صاحب جو حیدرآباد میں رہتے تھے، اور میرے خاص چچا ہیں شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب، جو 35 سال سے الحمدللہ حدیث کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 18 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ناظم تعلیم ہے مفتی نصیر الدین صاحب، تو سب لوگوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اپنے وطن میں کیسے کام شروع کیا جائے. اس لیے کہ علاقے کے حالات ابھی مفتی احمد صاحب بتا رہے تھے کہ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے اعتبار سے بھی ہندوستان کا پسماندہ ترین علاقہ ہے، اور جو ہمارے ضلع کے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہی اس کو جانتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی لفظ فرمایا اور یوں کہا کہ تصحیح قرآن کے لائن سے کام شروع کرو، اللہ راستہ پہنچے. حضرت نے فرمایا تصحیح قرآن کے لائن سے کام شروع کرو، اللہ راستہ پہنچے. اس لیے ایک جملہ تھا حضرت کا جو کام کر گیا، اور تصحیح قرآن ہی کی بنیاد پر کام شروع ہوا. 10 طالب علم کو لے کر کام شروع ہوا تھا. کچھ چور اور ڈاکوؤں کو ہدایت ہوئی، وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، اور 10 طالب علم کو لے کر جو کام شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ 7 اسٹیٹ کے 29 ضلع کے طلبا وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. 7 اسٹیٹ، آسام، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، سکم، میگھالیہ. بہار کے ضلع کشن گنج، پورنیہ، ارریہ، کٹیہار، سپول، دربھنگا، سیتامڑھی، بیگو سرائے. بنگال میں اتر دیناجپور، دکن دیناجپور، جلپائی گڑی، کوچ بہار، مالدہ، مرشید آباد، بردوان، کلکتہ شہر، ان تمام اضلاع کے طلبا تعلیم حاصل کرتے ہیں. جس فقہی اجتماع کا یہ حضرات تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ جمعیت علماء ہند کے ماتحت کے فقہی اجتماع وہاں پر ہوا تھا. جو 18واں فقہی اجتماع تھا. ظاہر ہے کہ دیناجپور کے سرزمین پر یہ پروگرام بہت مشکل تھا، جس میں لاکھوں کا خرچہ تھا، کروڑ تک خرچہ پہنچایا اس کا. چنانچہ اجتماع ہونے کے بعد جو تقریباً 35-36 تاثرات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، تعلق کے محترم صاحب سے لے کر دوسرے اکابر علماء کا، انشاءاللہ ایک کتابی شکل اس کے ہم ترتیب دے رہے ہیں. بزرگوں نے جو تحریرات بھیجی ہے فقہی اجتماع کے بعد، اس میں بہت سے لوگوں میں مشترک بات یہ ضرور آئی ہے کہ جب اس علاقے میں فقہی اجتماع طے ہوا تو ہندوستانی کے اکابر کو تردد تھا کہ وہاں کیسے کیا ہوگا. سب لوگوں نے یہ لکھا ہے. لیکن جب وہاں پر پہنچے اور کشن گنج سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کر مدرسہ تک جو نظام تھا، اور طلبہ عزیز نے جو وہاں خدمت کر کے دکھلایا، اور علاقے کے ہر کس و ناقص نے اس پروگرام کو یوں سمجھے کہ اپنا پروگرام سمجھ کر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ آج اس ادارے کا بقول حضرت مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ جو نائب محترم میں تعلق ان کے، حضرت کی تحریر میں حضرت نے لکھا کہ ادارہ پہلے اپنے ملک کے طور پر بلکہ غیر ملکوں میں بھی اللہ پاک نے اس پروگرام کی برکت سے ادارے کو متعارف کرا دیا. اور حضرت نے لکھا مفتی عرفان صاحب نے کہ اس پروگرام کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی کہ اتنے اکابر کو جمع کیا جائے، اس لیے کہ فقہی اجتماع کی برکت سے ہی اتنے سارے اکابر وہاں پر جمع ہوئے. میں ایسا کر رہا تھا کہ بچوں نے جو وہاں پر محنت کی تھی اس ٹائم، قاری صاحب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے. دارالعلوم وقفے کے استاد ہیں مفتی نوشاد صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا ایک دن رات کو 1 بجے ہم لوگ پروگرام کے بعد گئے تھے. ہمارے علاقے کے علماء نے اپنے اپنے متعلقین کو اپنے مدرسوں میں خوب لے گئے، اور میرے طرف سے اجازت تھی کہ جن سے تعلق ہے اپنے اپنے مدرسے میں لے جائیں، دعائیں کرائیں.
اس لیے کہ اتنے سارے علماء کا دوبارہ آنا تو مشکل ہے، تو ہم نے خوب سخاوت سے کام لیا کہ جن سے تعلق ہے اپنے علاقے میں جا کر اداروں میں دعائیں کرائیں، ان کی دعاؤں سے بہت کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب خود فرما رہے تھے کہ میں رات کو 1 بجے آیا، ہم لوگوں نے ہر کمرے میں پورے 4-5 بچوں کو نگرانی رکھا تھا، باری باری کر کے، کوئی سوئے نہیں، ہر وقت مہمان کو آپ نکلا تو آپ کو دعویٰ مل جائے گا۔ تو مفتی صاحب خود فرمان لیں گے کہ ایک مرتبہ رات کو 1 بجے میں سوچنے لگا کہ میرے جو جوتے تھے وہ بالکل خراب ہو گئے، دھول جم گیا تھا اس پر۔ میں سوچا کہ صبح کو کیسے اس کو پہنوں گا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے خود ہی کہا کہ میری تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کرتے کے دامن سے میرا جوتا صاف کر رہا۔ حضرت نے خود فرمایا، تو کہا کہ ظاہر بات ہے کہ ان بچوں پر محنت کی گئی، پچھلے 2 مہینے سے مسلسل اس پروگرام کے تعلق سے محنت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے اس کو کامیاب کیا۔ تو ابھی بات اس پر آئی اصل میں کہ دراصل یہ جو بار بار دیناجپور اور ٹکریواری کا ذکر آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ میری کوئی بات نہیں ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، لیکن ادارے نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا شاہ صاحب نے کہ تصحیح قرآن کے لائن سے کام شروع کرو، اللہ راستہ کھلے گا۔ تو حضرت نے یہ قلندر ہے، وہ جو بولا تھا وہ بات آج پورا تک یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم ایک گاؤں اور دیہات کے آدمی اور آپ کے درمیان میں قاری صاحب کے اعزاز میں جلسہ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ میرا اعزاز نہیں ہے، دراصل یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور یہ 100% صحیح ہے کہ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ گاؤں اور دیہات سے لوگوں کو نکال کر جو اس کا حق ادا کرتا ہے وہ قرآن اس کو ممتاز بنا دیتا ہے، اور جو قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی برتتا ہے تو پھر وہ قرآن اس کو نیچے دھکیل دیتا ہے۔ ابھی اکلقوا کے اندر مسابقہ ہوا، آل انڈیا مسابقہ، ظاہر ہے کہ وہاں پورے ہندوستان کے ٹاپ طلباء آئے، اور اس میں جو جج تھے، جج بھی ہندوستان نہیں، وہ عرب ملکوں سے آئے تھے۔ ان ججوں کے سامنے بھی ٹھکریواری کے طالب علم کا ٹاپ 10 کے اندر ایک بچے کا نام ہے، اور حضرت مولانا استانی صاحب نے باضابطہ اعلان میں کہا بنگال ادارہ فیض القرآن ٹھکریواری۔ تو یہ جو بات روشن ہو رہی ہے، فیلڈ میں اور جگہ پر جب کام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نیک عطا فرماتے ہیں۔ آپ حضرات کا یہاں پر جمع ہونا، خصوصاً ہمارے علماء کرام کا اور اس پہ بھی اپنے ضلع کا قاری ادریس صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حقیر فقیر کے اعزاز میں یہ جلسہ منعقد کیا اور آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ تو دراصل یہ آپ نے میرا اعزاز نہیں کیا ہے، اصل میں یہ قرآن کا اعزاز آپ نے کیا ہے، اور قرآن کریم کا اعزاز انشاءاللہ العزیز آپ کے ادارے کو خود بخود اور بھی آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ یہ دین کا اصول ہے کہ جب کوئی آدمی دین کے تعلق سے کسی کی عزت اور احترام کرتا ہے، دراصل وہ اس کی اپنی عزت اور اس کا احترام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا طبقہ زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ اپنی بزرگوں کی باتیں نقل کر دوں، کیونکہ ہم سب لوگ کسی نہ کسی ایک ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، یا تو کوئی تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، یا کوئی امامت سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی وعظ و خطابت سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی مکتب کے مدرس ہیں، کوئی مدرسے کے مدرس ہیں۔ غرض ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس ذمہ داری کا تعلق قوم کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اور آپ کی باتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہر وقت جڑا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ دیکھنے میں یہاں پر 100 لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 100 ایسے ہیں
کہ ان 100 میں سے ہر ایک کے ماتحت ایک بہت بڑا مجمع جڑا ہوا ہے اور قیمتی اور یہ کہہ لیجیے کہ جو مغز ہے ایسے لوگوں کا یہ مجمع ہے. آپ مجھ سے بہتر عالم دین ہیں اور مجھ سے بہتر آپ کی صلاحیت ہے اور صالحیت ہے. آپ کے علم میں طلب کشائی کرنا یہ میرے لیے بہت جرأت کی بات ہے. پھر بھی حضرت قاری صاحب کے حکم سے چند باتیں گزارش کروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے آپ کو مخاطب بنا کر وہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. میرے بھائیوں، دراصل ہم لوگ جب اصلاح معاشرہ کی کوئی بات کریں یا اصلاح معاشرہ کا کوئی کام شروع کریں تو معاشرہ میں جو اصلاح ہوگا، اصلاح کے لیے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور ان اشخاص کو اور ان ذات کو دیکھنا پڑے گا جن اشخاص کو اور جن شخصیتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابل تقلید بنایا ہے اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کی اتباع کرو اور ان کے اتباع کے تحت کام کرو. میری مراد اس سے حضرات صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ سب کے سب ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے تم کو ہدایت مل جائے گی. گویا کہ ہمارے سامنے صحابہ کی شخصیات سب سے زیادہ قابل اقتدا اور قابل اتباع ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے ان میں سے ہر ایک کو مقتدا اور مقتدا بنا دیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سید شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ وہ تاریخی چیزیں انہوں نے جمع کرنے کا ارادہ کیا کہ جن سے ان کی کچھ کمزوریاں سمجھ میں آوے اس معاملے میں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں. ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے راتوں کو کتابیں خریدنا شروع. 2-3 رات گزر گئی. ایک دن شاہ صاحب کی نگاہ ان پر پڑی. پوچھا بیٹا تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مضامین دیکھ رہا ہو. مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ان کی تنقیص والی کچھ بات مل جائے. والد صاحب نے عجیب بات کہی، فرمایا بیٹا یہ جملہ سننے کا ہے. کہا کہ بیٹا دیکھو صحابہ جو ہے یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات. صحابہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ کو سمجھنا ہو تو قرآن سے چلو. بس یہ جملہ تھا کہ بیٹے کے اوپر بجلی کی طرح گری اور توبہ کیا اور اس چیز کو چھوڑا. ایسے کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ ایسی ہے جو قرآنی شخصیات ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحابہ کرام کی نہج پر ٹھاننے کی کوشش کرنی ہے. مشکات شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن مات. اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا اقتدا کے قابل سمجھے تو انہیں ان لوگوں کا اقتدا کرنا چاہیے جو دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ وہ فتنے سے محفوظ ہو گئے. پھر آگے وہ خود ہی فرماتے اولئک اصحاب محمد. ہماری مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. لأنہم اختارہ اللہ تعالی بصحبت نبیہ و اقامت دینہ. اس لیے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا. تو اگر کسی کو اگر مقتدا بنانا ہے کسی کو تو وہ صحابہ کو مقتدا بنائے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے شاگرد لوگ ہیں. پھر آگے فرماتے بہت اہم جملہ فَإِنَّهُمْ أَبَرَّ قُلُوبًا. وہ لوگ دل کے اعتبار سے بہت نیک تھے
اگلا جملہ ہے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے بہت گہرے تھے. اس کے اگلا جملہ ہے وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے بہت ہی دور. یہ تین جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے تعلق سے بیان کیا، جو آپ کے سامنے مجھے بہت اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی اس لیے اتباع کرو کہ یہ حضرات صحابہ جو ہیں ابرہا قلوباً، دل کے اعتبار سے بہت نیک اور دل کے اعتبار سے بہت صاف. علماء نے اس جملے کے تشریح میں لکھا ہے کہ دل کے اعتبار سے صاف کا مطلب یہ نکلا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس کام کو بھی کرتے تھے اس کام کے اندر وہ بہت ہی مخلص ہوتے تھے. دکھاوے سے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے کوسوں دور رہا کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ اپنے ہر کام میں اپنے رب کی رضا کو مخصوص سمجھ کر وہ کام کرتے تھے. ابرہ قلوباً، ان کا دل بالکل نیک تھا، اس کے اندر کسی بھی طرح کی دکھلاوے والے کی کیفیت نہیں تھی. گویا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اگر تم اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری اقتدا کریں اور لوگ تمہاری باتوں کو مانیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر ابر قلوباً، اپنے دل کو پہلے نیک بنانا پڑے گا. اور یہ نیکی شروع ہوگی اخلاص کے ساتھ. دوسرا مطلب ابر قلوباً کا یہ فرمایا کہ بھائی آپ کے اندر دل میں کوئی کھوٹ یا کوئی عیب یا کوئی ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر بدنیتی پیدا ہو جائے، وہ کیفیتیں حضرات صحابہ کے اندر نہیں تھی. یعنی وہ عیوب، جس عیوب سے دل گندا ہو جاتا ہے، ان عیوب سے انسان اور صحابہ کا دل بالکل پاک اور صاف تھا. بالخصوص کینہ، حسد اور غصہ، ان چیزوں سے ان کا دل بالکل پاک اور صاف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھے کہا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. اے میرے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کرنا. اے میرے بیٹے، اگر تیرے پاس صبح اور شام کرنے کا ہو اور تو کر سکے تو ایسا کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ اور کوئی کپٹ نہ ہو. کتنی شاندار نصیحت کی، اور فرمایا کہ تم کو اپنے دل کو سب سے پہلے کینہ اور کپٹ سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا. یہاں سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، چاہے کسی بھی میدان میں وہ کام کریں، امامت کے میدان میں کام کریں، خطابت کے میدان میں کام کریں، مدرسے کے میدان میں کام کریں، اپنے دل کے اندر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی کپٹ یہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں اگر کینہ اور کپٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو کینہ اور کپٹ والا انسان سے اصلاحی کام نہیں ہوتا. ہم لوگ اصلاح معاشرہ کی جب بات کریں گے تو سب سے پہلے اصلاح معاشرہ یہ ہمارے ذات سے شروع ہوگا، اور ہماری ذات کے اندر ہمیں یہ صفات پیدا کرنی پڑے گی. ابر قلوباً، یعنی دلوں کو پہلے ہمیں ہر اعتبار سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا. اس لیے کہ صحابہ سب سے زیادہ اصلاح کا جو کام کیا ہے وہ حضرات صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ میں سب کے اندر یہ صفات تھی کہ ان کے دل بالکل پاک اور صاف ہوا کرتے تھے. تو ہمارے دلوں کے اندر بھی پاکی اور صفائی ہونی پڑے گی. تیسری کیفیت ابر قلوباً کا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کا دل تواضع سے بھرا ہوا تھا اور تکبر سے پاک اور صاف. ان کے اندر بڑائی نہیں تھی اور تواضع ان کا امتیازی وصف تھا، اور حسد تو ان کے قریب سے بھی پٹکتا نہیں تھا. ہمارے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی اچھا کام کرنے والا ہمارے پاس آ گیا، چاہے کوئی اچھا قاری پڑھنے والا آ گیا، کوئی اچھا مدرس پڑھنے والا آ گیا، تو ہم کو وہاں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ وہاں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دین کا کام زیادہ ہوگا، اب دین کا کام زیادہ ہوگا، مجھ سے اچھا ایک آدمی کام کرنے والا آیا. چکری باڑی مدرسے کے بعد بار بار آپ لوگ سن رہے ہیں
وہاں کے بارے میں بہترین عالم دین نے ایک بات کہی کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس مدرسے کے اندر اس مدرسے کے معیاری ہونے کی علامت کیا ہے، تو میں ایک ہی جواب دوں گا کہ اس مدرسے کے اندر معیاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ مولانا ممتاز صاحب نے اپنے سے اچھے اساتذہ کو چن چن کر جمع کیا ہے، اپنے سے اچھے اساتذہ کو چن کر جمع کیا ہے. ورنہ عام طور پر کام کرنے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سے کم جاننے والے آئیں تاکہ ان کے پاس میری برتری باقی رہے، مگر انہوں نے ہندوستان سے چن چن کر علماء کو وہاں پر جمع کیا ہے. آپ سب یہاں اس لیے غلط بات نہیں کر سکتا کہ سب اکثر لوگ یہاں اپنے علاقے کے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کیسے کیسے اساتذہ کو چن کر وہاں پر جمع کیا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارے مجلس میں اگر کوئی اچھا آدمی آیا کام کرنے والا تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم کو صحابہ کرام کے اندر یہ صفت موجود ہے. تیسری بات فرمایا، دوسری بات وَعَمَقَهَا عِلْمًا، یہ علم کے اعتبار سے وہ بہت ہی گہرائی تک پہنچے ہوئے تھے. یعنی صحابہ کرام علم کے اعتبار سے بہت گہرائی تک پہنچے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی استعمال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست کو شاگرد تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 70 آیتیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ کے ساتھ میں نے حضور کے سامنے یاد کیا، رٹا، یعنی وہ میرے براہ راست استاد ہے، میں ان کے پاس بیٹھ کر یاد کیا ان آیات کو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ نے الفاظ بھی اللہ کے رسول سے حاصل کیا تو معانی تو بدل جاؤ نا انہوں نے حاصل کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ براہ راست شاگرد تھے. اس لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اس بات کا کہ اگر کسی مسئلے میں کسی بھی صحابی کا کوئی قول آ جائے تو وہاں پر آدمی کو اپنی کوئی رائے رکھنی نہیں پڑے گی، وہ صحابہ کی رائے کو اختیار کرنا پڑے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب فقہ کی ترتیب شروع کی تو میرا اصول یہ تھا کہ سب سے پہلے میں کسی مسئلے کو قرآن میں تلاش کرتا تھا، اگر قرآن میں مل گیا تو سب سے اعلیٰ، قرآن میں نہیں ملا تو پھر میں حدیث میں تلاش کرتا تھا، حدیث میں مل گیا تو بہت اچھا، حدیث میں اگر نہیں ملا تو پھر میں اقوال صحابی کو دیکھتا تھا، اقوال صحابی میں اگر مل گیا تو بات ختم، اسی کو ہم مان لیتے تھے. اور اگر پھر اقوال صحابی میں وہ بات نہیں ملی تو پھر تابعین کی باتیں ہوتی، تو نحن رجال وهم رجال، وہ بھی تابعین تھے ہم بھی تابعین تھے، پھر ہم سمجھ کر جو بہتر سے بہتر بات ہو سکتی تھی اس کو ہم اختیار کرتے تھے. غرض ہے کہ صحابہ کا کوئی قول اگر سامنے آ جاتا تو وہاں پر کوئی اپنی رائے کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. یہ جو مقام حضرات صحابہ کو ملا کس کی وجہ سے ملا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جب کہیں پر یہ والا کام کریں گے، وعظ و نصیحت والا یا امت کی ہدایت والا یا معاشرہ کی اصلاح والا، تو ہماری محنت ہونی چاہیے پہلے اس علم کے اوپر جو بات ہم امت تک پہنچائیں گے. وعظ و خطابت کرنے والے جو لوگ ہوں گے انہیں جمعے کے دن کے اندر 15-20 منٹ کا موقع ملتا ہے، اس 15-20 منٹ کے لیے بہترین تیاری کر کے وہ امت کے سامنے بات کو پیش کریں گے. اس طرح بات پیش کریں گے کہ امت کو ایک طلب پیدا ہو جائے کہ فلاں مسجد کے اندر مجھ کو جانا ہے، فلاں محلے کے امام صاحب کے پاس مجھ کو جانا ہے. وہ 15 منٹ کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کے علم کی گہرائی ہوگی کہ بہتر سے بہتر باتوں کو عمل کی نیت سے آپ امت کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ معاشرہ کی اصلاح کا کام یہاں سے ہمارا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ یہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کی صفات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تیسری چیز فرمایا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، حضرات صحابہ تکلف سے بہت دور تھے. جو بڑے لوگ ہوتے کام کرنے والے انہیں اپنے نہ سونے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ انہیں کپڑے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ انہیں کھانے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، 3 سال حضرت کے پاس رہنے کا موقع ملا. آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کرتا یعنی وہ کہاں سے کہاں پھٹ کے چلا گیا. حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو بدل لو، پر وہ جمعے ہی کے دن خیال رہتا تھا بدلنے کا. بھائی آج جمعہ ہے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، جمعے کے دن صاف ستھرا، جمعے کے دن بہت اچھا کپڑا پہنتے تھے. لیکن درمیان میں مطالعہ کرتے ہوئے کبھی کبھی اتنا استغراق ہو جاتا تھا
کہ کھانے کا وقت چلا جا رہا ہے، سونے کا وقت چلا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے. اور اکابر دیوبند سب کے اندر یہ صفت امتیازی انداز سے یہ بات موجود تھی کہ تکلف سے یہ حضرات پاک اور صاف ہوتے تھے. میرے بھائیوں، یہاں اکثر طبقہ علماء دیوبند کا ہی جڑا ہوا ہے. ہمارے ابھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کیا ہیں؟ یہ علماء دیوبند یہ سمجھ لو کہ صحابہ کرام کی کچھ نفوس پیچھے رہ گئی تھی، صحابہ کرام کی کچھ نفوس پیچھے رہ گئی تھی جو علماء دیوبند کی شکل میں اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا. علماء دیوبند کی شکل میں اللہ نے پیدا فرمایا. تو غرض کہ ہم اور آپ انہی علماء دیوبند کے نام دینے والے ہیں. ہماری کوئی بھی مجلس جب اصلاح کی شروع ہوگی تو اصلاح کی مجلس انہی 4 کیفے سے شروع ہوگی. ہمارا دل ابر ہونا پڑے گا، یعنی نیک ہونا پڑے گا، صاف ستھرا ہونا پڑے گا، حسد سے، بغض سے، تواضع پیدا ہونی پڑے گی، کبر سے پاک ہونا پڑے گا. انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی جو چیزیں وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے حرص، اور ایک ہے بیجا لالچ، اور دوسری چیز ہے تکبر. اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنا. میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی رائے میں قائم کر لیتا ہوں تو اسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور پھر ساتھیوں کے ہر بات کی ہم تنقید کرنے میں لگتے ہیں. یا یہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں تو اسی کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں، دوسرا اگر کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کی پھر تنقید ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مدرسے میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ دعوت و تبلیغ والوں کی تنقید شروع کر دیتا ہے. ایک آدمی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو مدرسوں کی تنقید شروع کر دیتا ہے، یا پھر خانقاہوں کی تنقید شروع کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اگر کسی لائن سے کام کر رہا ہے تو اپنے کام کا غلبہ تو ہونا چاہیے، لیکن اپنے کام کا غلو نہیں ہونا چاہیے. اپنے کام کا غلبہ، آدمی جمعیت کا کام کر رہا ہے تو جب تک جمعیت کے کام کا غلبہ نہیں ہوگا، رات دن اس کو اپنا اونر دشمن نہیں بنا لے گا تو وہ جمعیت کا کام نہیں کر سکے گا. تو کام کا غلبہ تو ہونا چاہیے لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے کام کی تنقید ہو جائے. بلکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجمع ایسا ہو کہ بھائی وہاں پر مان لیجئے کہ جمعیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں یہی بات کرے جماعت والے کہ بھائی ہمارا تو اصل یہی کام تھا، لیکن چونکہ ہم نے یہ کام لے لیا ہے لہٰذا ہم اسی کام کو کر رہے، ورنہ یہی ہمارا اصل کام کرنے کا تھا. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ہر آدمی دوسرے کی قدر کرے گا. آپ خود غور کیجئے کہ ہمارے اس ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات میں تنہا کوئی بھی تنظیم اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا. کوئی تنظیم ہر کام نہیں کر سکتا. اختصاص کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا. ایک آدمی اگر اختصاص سے جمعیت کا ہی کام کر رہا ہے تو ہم اسی کی دعا کریں اللہ ان کو خوب توفیق دے. ایک آدمی جماعت کا کام کر رہا ہے، ہمیں دعا کریں اللہ ان سے خوب کام دے. ایک آدمی مدرسوں کا کام کر رہا ہے، ہمیں دعا کریں اللہ ان سے خوب کام دے. ایک آدمی خانقاہ ہے سے لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھا رہا ہے تو ہمیں یہ دعا کریں اللہ ان سے خوب کام دے. یہ سب ہمارے ہی کام ہے. ہمارا کوئی کام ہم سے الگ نہیں ہے، مگر ہمارا بھائی یہ کر رہا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں. یہ کیفیت اگر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس آدمی سے اللہ ہر طرح کا کام دیتا ہے. آپ حضرات چونکہ قوم کے رہبر ہیں اور ایک چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا، مگر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر دکھایا ہے تو میں سوچا ہوں کہ کچھ اچھی بات آپ کے تک پہنچ جائے. اور دراصل پہلے اپنے کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کا سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کاموں کو ہمیں صحیح سلامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ جو 4 صفات ہیں، یہ تینوں صفات بطور خاص ابر والا اور علم کی گہرائی والا اور اس طریقے سے تکلف سے پاک اور صاف ہونے والا، یہ جو چیزیں میرے بھائی یہ جس طریقے سے پڑھنے سے اپنے اندر آتی ہیں، یہ صفات جن کے اندر ہے ان کے صحبت میں رہنے سے بھی یہ صفات آتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کسی ایسے اللہ والے کے صحبت میں رہیں جن میں یہ تینوں صفات ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی صحبت میں رہیں گے تو ان کے ساتھ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان کی باتیں آپ کے اندر منتقل ہوں گی. اسی وجہ سے تمام بزرگوں نے اپنے سے کسی کو بڑا بنایا اور ان کی رہبری میں دل کا کام کرتے رہے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے اور کتنے بڑے انسان، لیکن انہوں نے بھی اپنے اصلاح کے لیے اپنا ہاتھ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر دیا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو تنہا سیاہ ستہ پڑھاتے تھے، پوری 14 کے 14 حدیث کی کتابیں تنہا گنگوں میں پڑھاتے تھے،
दारुल देवबंद से भी पहले हजरत अकेले गंगोह के अंदर सियासत की किताबें पढ़ाते थे। बाद में तो आज तो एक एक उस्ताद एक एक किताब करके पढ़ाते हैं, लेकिन हजरत अकेले सारी किताबें पढ़ाते थे। इस कदर बड़े मुहद्दिस के बावजूद भी उन्होंने अपना हाथ हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया। बाज़ लोगों ने एतराज किया मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कि आप इतने बड़े आलिम होकर, हाजी साहब तो इस तरीके से आलिम नहीं थे जैसे हम लोग बाज़ाब्ता 8-10 साल पढ़ते हैं, तो आपने कैसे उनको अपना मुक़्तदा बना लिया? तो हजरत ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि देखो वो रस्मी आलिम अगरचे नहीं है, मगर वो आलिम बनाने वाले, वो आलिम बनाने वाले हैं। मतलब यह है कि उनकी सोहबत में रहकर आदमी आलिम बनता है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब थाना भवन पहुंचे तो थाना भवन के अंदर एक मरतबा ऐसा हुआ कि 1 महीने तक हजरत वहां पर रहे और वापस आने के गंगोह हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि आज थोड़ा इनको इम्तिहान लिया जाए। खाने का वक्त आया तो दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान के अंदर अच्छे अच्छे खाने आए और हाजी साहब ने हजरत को भी कोने में बिठा लिया। इधर अच्छे अच्छे खाने थे और उस तरफ एक हल्का सा खाना हजरत के हाथ में पेश कर दिया। इसी में हजरत मौलाना हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ ले आए। उन्होंने हाजी साहब से कहा कि ये क्या बात है, इधर इतना अच्छा अच्छा खाना है और आप हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा खाना आपने पेश किया है, सूखी रोटी। अल्लाह अकबर। हाजी साहब ने क्या फरमाया? कहने लगे कि ये तो इस काबिल भी नहीं थे कि दस्तरखान में बिठा के इनको खिलाता, इनको इस दस्तरखान में बिठा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हजरत ये कहते रहे और मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे, मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हजरत के इस जुमले से मेरे चेहरे के अंदर कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ, ये कैफियत पैदा हुई। फिर आखिर में हजरत ने उनको खिलाफत दी और आप जानते हैं कि आज जितने सिलसिले चल रहे हैं हजरत गंगोही के तज़किरे के बगैर सब नाफिज। ताल्लुम का वजूद भी आया है तो हजरत के फैज़ से, और तबलीगी जमात का सारा वजूद देखा जाए तो हजरत के खास शागिर्द हजरत मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं की खिदमत में हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रहते थे और यहीं से उन्होंने तबलीग का दाइया पैदा हुआ और तबलीग का दाई आज पूरी दुनिया में दावत का काम हो रहा है। अगर आपको ताज्जुब होगा कि दावत और तबलीग की लाइन हो या मदारिस की लाइन हो, इन सब का फैल हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खाते में जाए। क्या वैसे ही कह रहा हूँ? ये नहीं कह रहा, ये वो अकाबिर थे कि जिनके फैज से सारी दुनिया फायदा उठा रही है। इसलिए आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको चाहे इमामत में लगाया और किसी काम में भी लगाया, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के काम पे लगाया है। हजरत मौलाना आकिल साहब दामद बरकातुहू मौजूदा शेखुल हदीस मज़ाहिर सहारनपुर, हजरत एक मरतबा फरमाने लगे और बहुत अच्छी बात कही। फरमाया कि देखो भाई, अल्लाह ताला यहाँ से निकलने के बाद अगर तुमको पढ़ाने में लगा दे, चाहे तुम अलिफ्बा पढ़ाओ, चाहे तुम कुरान पढ़ाओ, चाहे तुम बुखारी पढ़ाओ, लेकिन अगर तुमको पढ़ाने में लगा दिया तो तुम समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे इल्म को कबूल कर लिया, इसलिए कि तुम जो सीख कर आए थे वो तुम यहाँ पर सिखा रहे हो। तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप में से हर एक के इल्म को अल्लाह ने कबूल कर लिया। मुझे याद है कि शायद मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी कि अइम्मा हजरात असातिज़ा किराम हरगिज़ ये न समझ लें कि हम तो तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह लेकर पढ़ाते तो पता नहीं कि हमारे खिदमत में शुमार हो गए या नहीं हो गए। मेरे भाई जो बुजुर्गों, हमारी तनख्वाहें हमारे इस पढ़ाने का बदल नहीं हो सकती है, इसलिए कि एक आदमी अगर किसी को एक अलिफ्बा भी सिखा दे तो सारी दुनिया भी उसका पैसा अदा नहीं कर सकता। इसलिए तनख्वाह लेकर पढ़ाना ये आपकी खिदमत को कभी कम नहीं कर सकता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मज़ाहिर में उस्ताद थे, हजरत ने भी तनख्वाह ली है। हजरत के उस्ताद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब मज़ाहिर में उस्ताद थे, उन्होंने भी तनख्वाह ली। लिहाजा तनख्वाह की वजह से हम अपनी खिदमत को छोटा न करें। अलबत्ता जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इन बच्चों को अपने लिए हम 3 एतबार से अपना मोहसिन समझेंगे। हजरत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि 3 एतबार से ये बच्चे हमारे मोहसिन हैं। ये हमारे लिए मोहसिन इल्म भी हैं, ये हमारे लिए मोहसिन माद भी हैं, ये हमारे लिए मोहसिन माश भी हैं। इसलिए कि ये बच्चे हैं कि जिनकी बरकत से हम इल्म इनको सिखा रहे हैं। अगर बच्चे न हो तो हम किसको पढ़ाएंगे? तो हमारे इल्म की ज़्यादती का सबब ये तलबा है। ऐसे ही ये तलबा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो असातिज़ा के लिए जगह का निसाब ज़्यादा बनेगा, तो ये बच्चे को हमारे माश का भी जरिया है।
اور جب ہم ان کو اچھا پڑھائیں گے لکھائیں گے تو یہی ہمارے لیے دعا کا ذریعہ بنے گا. آپ خود غور کیجئے, کسی آدمی کی کتنی اولاد ہو سکتے ہیں, نسبی اولاد, سلبی اولاد. حضرت عائشہ بیٹے ہیں, ان کا ایک بیٹا ہے, لیکن یہ جو اتنی بچیاں نکل کے جا رہی ہیں یہ سب ان کی سلبی اولاد سے بڑھ کر ہیں, یہ سب ان کے لیے دعائیں کریں گے. تو آدمی کا جو شاگرد ہوتا ہے یہ شاگرد ان کے لیے سب سے زیادہ دعا کا ذریعہ ہے. میں مذاہب سے فارغ ہو کر بالا پاڑا آسام گیا اور مجھے انداز تھا کہ وہ لوگ مجھے حفظ کے لیے بلائے ہیں, چونکہ انہوں نے شروع لکھے تھے اس طریقے سے. مولانا عبد صاحب نے بندہ کا نام لکھا, انہوں نے چند شرائط لکھ کر بھیجا تھا. آسام کے طلبہ حضرت کے پاس گئے, حضرت نے اس میں لکھا جو شرائط اس میں لکھا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر میرے خیال سے ممتاز عالم دیناج پوری مناسب رہے گا. حضرت نے لکھا اور میں بالا پڑا پہنچا. میرے ذہن میں تھا کہ مجھے شاید وہاں پر پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں, چونکہ حفظ کا بھی لکھا تھا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پہلے سال میرے خدمت میں انہوں نے پیش کی مقامات حریری, نسائی شریف, نور الانوار, شرح عقائد, جلالم شریف. میں جو تعجب میں پڑ گیا کہ یہ سب کتابوں میں کیسے پڑھاؤں گا. پھر میں نے حضرت مولانا سلمان صاحب جو اس وقت مظاہروں کے ناظم تھے, حضرت شیخ داماد, ان کو خط لکھا دعا کے لیے. حضرت نے جو دعا دیا وہ تو لکھا ہی, آخر میں لکھا کہ دیکھو تم لوگ ہمارے لیے صدقے جاریہ, یہ جملہ سنا, تم لوگ ہمارے لیے صدقے جاریہ ہو, تم جہاں بھی جو کام کرو گے ہمارے پاس اس کا ثواب پہنچے گا. تو آپ لوگ جن بچوں کو تیار کر رہے ہیں یہی آپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. شیخ الہند حضرت مولانا محمود بن حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد خاص حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تعلق دیوبند سے فارغ ہو گئے اور ارادہ ہوا کہ میں حرمین شریف کا سفر کر لوں, مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا ہجرت کے لیے, ارادہ کر لے جانے لگے. یہ واحد شخص ہیں جب دیوبند سے نکلے ہیں تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ پیدل حضرت کو چھوڑنے کے لیے دیوبند اسٹیشن گئے. آپ سمجھ رہے ہیں بات, استاد اپنے شاگرد کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے تعلق سے دیوبند کا اسٹیشن جاتے ہوئے دیوبند سے جب الگ ہو رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, تو حضرت شیخ الہند نے حضرت مدنی سے ایک نصیحت کی, بیٹا مدینہ جا رہے ہو ایک نصیحت کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا لائن مت چھوڑنا. کیا نصیحت فرمائی؟ پڑھنے پڑھانے کا لائن مت چھوڑنا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے فضل سے مدینہ ہی میں آپ کو درس و تدریس کا موقع مل گیا. نقش حیات میں حضرت کی جو سوانح ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت کی بات کو میں نے اس طریقے سے دامن میں باندھ دیا کہ رات رات میں محنت کرتا تھا. شیوخ حرم کے جو علماء تھے وہ شروحات دیکھ دیکھ کر پڑھاتے تھے, لیکن میں 14 سبق پڑھاتا تھا تو شرح تو دور کی باتیں متن بھی میں نہیں لاتا تھا, سب کتابیں رات کو ازبر یاد کرتے صبح کو پڑھاتا تھا. اور یہ 1-2 سال نہیں 14 سال تک حضرت نے پڑھائی, بخاری شریف وغیرہ مدینہ منورہ کے اندر آخر تک لگے رہے. اور پھر جب دوبارہ دارالعلوم دیوبند آئے تو آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں حضرت کا سبق آج بھی اگر اکا دکا ان کا شاگرد موجود تو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت پڑھاتے تھے. تو آپ حضرات بھی الحمدللہ وہی سی نہج پر قائم ہے. آج بھی وہی سب کام ہو رہا ہے. جمعیت کا کام بھی صحابہ والا کام ہے. میں کہتا ہوں جمعیت کے اندر جو اہم کام ہوتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ سارا کام سب سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نبوت ملنے سے پہلے وہ سارا کام آپ کرتے ہیں جو جمعیت کا کام سب ہے. کیوں حدیث میں وہ بات نہیں ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب آپ کو پہلی وہی آئی اور آپ گھبرا کر گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی مجھے جلدی سے چادر دے دو, لٹا دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, واللہ خشیت علی نفسی, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا, کلا, ہرگز نہیں, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ آگے جو کام سے بتایا ہے وہ کام سے دیکھے کیا بتایا, اس لیے کہ انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, وتکسب المعدوم, نادار لوگوں کے لیے آپ کمانے کا کام کرتے ہیں, وتقری الضیف, اور آپ مہمانوں کا اعزاز کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اور ایسے ہی جہاں وتعین علی نوائب الحق, اگر حادثات اور مصیبت آتی ہیں تو ان پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے گا یہ سب کب کی گفتگو ہے, جبکہ آپ کو نبوت ملنے جتنی ملی ہے اس سے پہلے کی باتیں ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے غار حرا میں جا کے عبادت کر رہے ہیں. بخاری شریف کی پہلی روایت کے اندر ہے کان یتعبد فی حراء, کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہاں جو عبادت کرتے تھے وہ حقوق اللہ تھا,
جس نحو سے بھی آپ کا نماز پڑھے تلاوت کرے وہ حقوق اللہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ہلاک نہ ہونے کی جو اسباب بیان کیے ہیں, حقوق العباد کو, حقوق اللہ کو بیان نہیں کیا ہے, حقوق العباد کو بیان کیا, حقوق العباد کو بیان. یعنی یہ نہیں کہا کہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا چونکہ آپ تو بہت نماز پڑھتے ہیں, آپ تو بہت فکر کرتے ہیں, آپ تو بہت فکر کرتے ہیں, یہ نہیں کہا. آپ کو اس لیے اللہ ہلاک نہیں کرے گا کہ آپ یہ سارے کام کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ معلوم ہوا کہ آج جمعیت, غور کیجئے اس ملک میں کیا, جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے پہلے جمعیت وہاں پر پہنچتی ہے, جمعیت وہاں پر پہلے. ابھی پچھلے سال ترکی کے اندر زلزلہ آیا, ماشاءاللہ جمعیت وہاں پر پہنچی. اس ملک کے اندر میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, بعض لوگ اچانک بغیر بیچے سوچے سمجھے جمعیت کے بارے میں کچھ کامنٹ کر دیتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جمعیت کے پاس کوئی فوج تھوڑی ہے, ہمارے پاس کوئی حکومت تھوڑی ہے, حکمت کے ساتھ اس ملک میں کام کرنا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں وہاں اشتہار لگا ہوا, اس میں لکھا ہے جناب گلزار صاحب اللہ کی خبر کو نور سے بھر دیں کہ کیسی کیسی محنت کی اور کیسے کیسے قصوروار لوگوں کو عدالت سے بری کر کے پھانسی سے بچایا ہے. آپ بتائیں ہندوستان میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو اس قدر اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کرتی ہے؟ یہ جمعیت تو یہ کام کر رہی ہے. تو ہمارا کام ہے ان حضرات کے لیے دعائیں کرنا, ان کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. تو یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہے اپنے اندر, جب آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے کے تابع. یہ آخری گفتگو کی طرف میں جا رہا ہوں. ہماری بات اصل میں چل اصلاح معاشرہ کے پاس سے, لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ معاشرہ کا جو اصلاح ہوگا وہ ان صفات کی بنیاد پر ہوگا جو صفات حضرات صحابہ کے اندر تھی. ہمارا مقتدا ہمارے صحابہ ہیں, ہمارے مقتدا صحابہ کرام کے نہج پر چلنے والے ہمارے اساتذہ ہیں. آپ حضرات جن مصادر سے پڑھ کر نکلے ہیں, چاہے تعلم سے نکلے ہو, مظاہر سے نکلے ہو, شاہی سے نکلے ہو, ندوہ سے نکلے ہو, کنگو سے نکلے ہو, الحمدللہ یہ ادارے ہمیشہ بزرگوں سے بھرے ہوئے ہیں. تلاش کرنا ہے اور انہی میں لوگ ملیں گے آپ کو. آپ اس زمانے میں اگر دوبارہ شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے آ جائیں, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے آئیں, ظاہر ہے یہ تو نہیں ملیں گے. جو موجود ہیں انہی میں آپ کو تلاش کر کے, انہی کو اپنا بڑا سمجھ کر, انہی سے اپنا رابطہ کر کے یہ سب کام کرنا ہے. خبردار اپنی امامت کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا ہے کہ میں تو امامت کر رہا ہوں, میں تو ٹیوشن پڑھا رہا ہوں. یہ سب کام دین کے لیے اگر آپ کر لیں گے تو سب آپ کے لیے دین کا کام ہوگا. نیتوں کی تبدیلی سے دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار اس بات کو لکھتے تھے کہ دین اور دنیا کی تفریق مت کرو. بہت سے لوگ دنیا کا تاجر ہے لیکن وہ تاجر ہونے کے باوجود بھی, ابھی میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے تاجر ہے ماشاءاللہ, کئی لاکھوں میں ان کی زکات نکلتی ہے. مجھے واٹس ایپ میں پوچھ کے بھیجے کہ مولانا آج میں تہجد کا ٹائم میری آنکھ نہیں کھلی, تو اگر تہجد کا ٹائم 3:30 بجے آنکھ نہ کھلے اور کسی دن میں 12:30-1 بجے تہجد پڑھ کے سو جاؤں تو تہجد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک تاجر مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں 12:30-1 بجے تہجد پڑھ کے سو جاؤں تو تہجد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ غور کیجئے کہ ان کی تجارت کو دیکھ کر ہم اگر کہیں کہ یہ دنیا دار ہے تو ہمارا کتنا بڑا بھول ہوگا. کتنے ایسے بڑے بڑے تاجر ہیں جن کی تہجد میں جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں شنگن کے اندر, اللہ اکبر, اس قدر تہجد کے پابند ہیں کہ کبھی شاید ان کی تہجد چھوٹتی ہے. اور پھر زکات کے معاملے میں رمضان میں اتنی پابندی رکھا, بڑی رقم سے زکات ادا کرتے ہیں. لہذا یہ ہمارے ذہنوں میں کسی بھی طبقے کے کسی آدمی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں آنی چاہیے. ہر آدمی کو محبت کی جگہ. بس آخری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہے, اس کے پاس کلمہ موجود ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی بھی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے اس لیے مت دیکھو کہ اس کے پاس چراغ موجود ہے, لا الہ الا اللہ کا چراغ موجود ہے, پتہ نہیں اس پہ کب تیل ڈال تو وہ چراغ جل جائے. کتنے لوگ ہیں جماعت کی برکت سے لوگ, ہم نے خود دیکھا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے, مظاہر میں تشریف لاتے تھے, پتہ نہیں ہمارے کوئی ساتھی یہاں ہیں یا نہیں, اگر ان کو معلوم ہوگا تو ہمارے زمانے میں مولانا عمر صاحب عادت پوری نظام الدین سے مظاہر آتے تھے اور 2-2 گھنٹہ بیان ہوتا تھا. حضرت نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ تشکیل کرنے گشت میں گئے تو ایک آدمی شراب پیا ہوا تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ یہیں جائیں گے تشکیل گشت کرنے کے لیے. سب نے کہا اس کے پاس مت جائیے, آپ کی بات نہیں سنے گا, ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی چلتے ہیں, یہ بھی نبی کی امت ہے. گئے اور انہوں نے ان کو اٹھایا اور دعوت دی, تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ دعوت کرنے آئے, میں ابھی تو نہیں آؤں گا, کل آؤں گا. کوئی بات نہیں. حضرت پھر صبح آ گئے,
تو دیکھا کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لے گئے مسجد میں اور بات چیت کی. حضرت خود سناتے ہیں کہ بات چیت کے بعد وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا. اب وہ 3 دن کے لیے تیار ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو 2 بجے کے قریب میں سویا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی ممبر کے پاس خوب رو رہا ہے. میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا کہ یہ کون آدمی ہے جو اتنا رو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر آسمان سے ایک نور کا تار لڑک رہا ہے. میں غور کر کے کون آدمی ہے تو میں دیکھا کہ یہ وہی شرابی ہے جس کو میں کل لے کے آیا تھا. تو وہ اگلا جملہ سنیے، مولانا فرما رہے تھے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، اس وقت جو آپ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اس رحمت کی برکت سے مجھے بھی معاف کر دیں. اس رحمت کی برکت سے مجھے بھی معاف کر دیں. تو اس لیے میرے بھائی ہر کام میں فائدہ ہے، ہر کام میں مدرسوں کا اپنا فائدہ ہے، دعوت کا اپنا فائدہ ہے، خانقاہ کا اپنا فائدہ ہے، اور جماعت کا اپنا فائدہ ہے، جمعیت کا اپنا فائدہ ہے. سب کام ہمارے اپنے ہیں. بس یہ جبھی ہوگا کہ صحابہ جیسے دل پیدا کریں ہم انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ، پتہ نہیں میں نے آپ کے شان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے گا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے سندھی مولانا اسلام صاحب کو. ہم تو آج تقریباً 18-20 سال سے چٹی باڑی کا مدرسہ بنا ہوا ہے، لیکن یہاں آنے کی کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن مولانا نے ہمارے بچے کو اپنی بیٹی دیا. میرا بیٹا یہاں بولی زکریا آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے داماد ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر حاجی گلزار صاحب وہاں پر تشریف لے گئے اور پھر مولانا تشریف لے گئے. پچھلے سال ہمارے علماء کرام نے حافظ مجید صاحب کی مسجد میں ہمارے لیے جلسہ رکھا. ہمارے علماء کرام دیناشور کے سب وہاں جمع ہوئے تھے. تو الحمدللہ اس طریقے سے ان لوگوں کی برکت سے حافظ ارشاد وغیرہ یہ سب لوگوں کی برکت سے آپ کی بیچ میں حاضری ہوئی ہے. دعا فرمائیں کہ اب کہنے میں اس لیے ہمت ہوتی ہے کہ ادارہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ. اب دیناجپور کے علماء یاد ہے ان کو خاص کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ حیات موت تک وہ ٹھکانا نہیں ہے. اب آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ مدرسہ جب قائم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رکھے. آج 1000 بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہندوستان کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینوں میں کیسے حادثات پیش آ رہے ہیں. آئے دن آپ سنتے ہیں ہمارے کشن گنج دیناجپور ارریہ کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے کہ پولیس پکڑ لیا کہ کچھ پکڑ لیا. ہر سال کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں. تو کم سے کم 1000 بچے تو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہی بچے ہیں الحمدللہ. تو 1000 طلبہ وہاں حافظ بن رہے ہیں، عالم بن، اور ہر سال الحمدللہ 100 کے قریب بچے عالم اور حافظ بن کے نکل رہے ہیں. اس سال بھی الحمدللہ 80-85 بچوں کے تصحیح بن کے ہو رہی ہے. 7 فروری کو حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری تشریف لا رہے ہیں اور وہی بخاری ختم کرائیں گے. اور آپ کے اطمینان کے لیے سنا رہا ہوں کہ مدرسے کی مستقل ایک شورا ہے جس میں حضرت مفتی شفیع صاحب شاہی مرادآباد، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری، حضرت مفتی سلمان صاحب گنگوہی، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی سبی اختر صاحب آسام، حضرت ماسٹر عبدالحمید صاحب، حضرت مولانا زاہد صاحب، یہ سارے اکابر الحمدللہ شورا کے اندر موجود ہیں جن کے سامنے پورے مدرسے کے حالات آتے ہیں. ہم لوگ ایک ذمہ داری کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اوپر بھی شورا موجود ہے جن کے سامنے یہ کام ہم کو دکھانا پڑتا ہے. تو دیناجپور کے علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی فکروں میں، جیسے حضرت نے کہا کہ مدرسہ آگے کیسے بڑھے. انشاءاللہ العزیز ایک زمین بڑی خریدی گئی ہے بچیوں کے نیت سے. آپ نے دیکھ لیا تھا اس کو، بچیوں کے نیت سے اس کی باؤنڈری ہو گئی ہے. کم از کم 7-8 کمرے بھی اگر بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہاں بچوں کے، میں نے حضرت سے نصاب بھی منگایا ہے، لیکن کم سے کم کچھ کمرے بن جائیں تاکہ بچوں کا بھی کام شروع کر دیں. الحمدللہ طلبہ عزیز جہاں پر مولانا بن رہے ہیں، 10th کلاس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. ہمارا بچہ زکریا یہ خود تیاری کراتے ہیں. 4.5 پنچوں کے طلبہ کو مستقل کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے. پچھلے سال 18 یا 20 بچوں نے، جس میں 4-5 استاد تھے، 10th کلاس کا امتحان بھی دیا جمعیت اوپن اسکول قائم کر کے، جس میں وہاں کے اساتذہ بھی تھے. میرے چھوٹے بھائی مفتی عزیز صاحب، مفتی واحد صاحب نے بھی امتحان دیا، اور آپ کو تعجب ہوگا آن لائن کلاس کر کے دارالعلوم سے فارغ ہیں وہ، انہوں نے پورے ملک میں پوزیشن سے کامیابی حاصل کی 10th کلاس کے اندر. تو اس طرح بھی لوگوں پر محنت ہو رہی ہے. ایک اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھے کام کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے اکابر ایک جملہ لکھا کرتے ہیں کہ میں بزرگوں سے، تمام امت سے گزارش کرتا ہوں، دامے درے میں سخن تعاون فرمائیں. تو پہلے دامے درے میں سخن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ قاری صاحب یہاں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ سخن تائید ہوگی. ایسا ہے آپ کے سامنے مدرسے کا کوئی رمضان میں کوئی آدمی آیا، آپ نے 10 آدمی کے پیچھے بول دیا نہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں کا بڑا ادارہ اچھا کام ہو رہا ہے. آپ کی تائید سے 10 آدمی اگر 10,000 روپے کا سب کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے صرف ایک جملہ استعمال کیا. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ایک چھوٹا سا جملہ نہیں، بس اتنا اچھا نہیں جو سمجھ میں آ جائے دے دیجیے، آپ نے گویا کہ زہر ڈال دیا وہاں پر. یہ آپ کا تعاون نہیں ہوا. تو آپ حضرات کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ
جو ادارہ بن رہا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. آج کل چل کر سب کو بڑھنا ہے لیکن اللہ نے ادارہ قائم کر دیا ہے تو آپ سب کو ساتھ دینا ہے. یہاں جتنے احباب بیٹھے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے, پونا کے احباب بھی یہاں جمع ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ادارے کو ترقی عطا فرمائے, دشمنوں کے شر سے بچائے. ملک کی جو حالات ہیں ان حالات کے زد میں آنے سے ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے. طبی عالم دیوبند کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ وغیرہ میں ایک تعمیری کام کو روکا دیا گیا ہے. حالانکہ تعلم ایسا کبھی نہیں کام کر سکتا ہے کہ سرکاری زمین کو تعمیر کرے. یہ تو اچھا ہے کہ ایس ڈی ایف نے کم از کم وقت کیا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ اپنے تمام کاغذات لے کر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کی زمین ہے. دعا کیجیے اللہ اس مسئلے کی بھی حل فرما دے اور تعلم کو اللہ تعالیٰ شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے. تعلم ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے, خصوص اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سر کا تاج ہے. وہ اگر محفوظ رہا تو ہم سب محفوظ ہیں. اس میں کچھ مسئلہ آ گیا تو ہم سب کے لیے مسئلہ آئے گا. تو تعلق کے لیے, جماعت کے لیے, جمعیت کے لیے, مدارس کے لیے, مکاتب کے لیے ہم خود دعائیں کریں. اور میں سمجھتا ہوں صدقہ خیرات کریں ان اداروں کے لیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ان امت کے اساسوں کے لیے ہم دعا کریں. اس ملک کے اندر سب سے بڑی جو مضبوطی ہے وہ مدارس اور مکاتب ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, گجرات کے بہت بڑے عالم دین ہیں, تعلم دیوبند کے شورا میں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں بخارا اور سمرقند گیا اور وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ تم لوگوں کا یہ حال کیسے ہو گیا کہ آج تم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے. مولانا فرماتے کہ وہاں یہ حال ہو گیا لوگوں کا کہ مشکل سے لا الہ الا اللہ تو کہہ پاتے ہیں, محمد رسول اللہ ان کے منہ سے نکلتا بھی نہیں, کہہ نہیں پاتے. جب وہ جگہ ہے جہاں کے بخاری شریف, ترمذی شریف, حدیث کی ساری کتابیں وہاں سے لکھی گئی. اس ملک کا یہاں کلمہ نہیں پڑھ پاتے. تو مولانا فرماتے کہ میں نے پوچھا ان لوگوں کو کہ بھائی تم کو کیسے یہ حالت ہو گئی. تو وہ فرماتے کہ حضرت یہاں پر جو لوگوں نے محنت کی, عیسائیوں نے, اس محنت میں علماء کو مکاتب سے ہٹا دیا, مدرسوں سے ہٹا دیا. ان مدرسوں سے اور مکاتب سے ہٹانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مکاتب سے کٹ گئی اور ان کے عقیدے خراب ہو گئے اور وہ دشمن اس پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے علماء کا جب فائدہ کچھ دیکھا نہیں تو وہ خود ہی علماء کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کو چن چن کر کاٹ کر شہید کرنا چاہیے اور مکاتب کا نظام ختم ہو گیا. مولانا فرماتے کہ ہمارے ملک میں ان مکاتب کا نظام موجود ہے. انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہمارے نظام میں کچھ خلل آئے گا. مسائل اور حالات تو آئیں گے لیکن خلل کبھی پیدا نہیں ہوگا. یعنی بند ہونے والا مسئلہ کبھی اس ملک میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس ملک میں لاکھوں علماء کا خون یہاں پر شبہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو جتنا اخلاص سے کام کرے گا اخلاص کی برکت سے اس کا کام روشن ہوتا رہے. موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے, آپ نے خود پڑھا ہے امام مالک کی کتاب. جب حضرت نے موطا امام مالک لکھا تو اس زمانے میں موطا نام سے بہت سے لوگوں نے حدیثیں جمع کی. تو حضرت کو آ کر کہا کہ حضرت موطا نام سے تو بہت سے لوگوں نے کتاب لکھی, آپ کی کتاب کا پھر کیا ہوگا. عجیب جملہ کہا, فرمایا الا ان للہ ما بقی, جو لوگ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ کام باقی رہتا ہے. یہ جملہ فرمایا آپ نے. آپ جانتے ہیں کوئی موطا کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن موطا امام مالک اس وقت سے آج تک پڑھائی جا رہی ہے, آج تک پڑھائی جا رہی ہے. اس لیے اخلاص کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. ہم لوگ ان مکاتب, یہ تعلیم الاسلام دیکھتے 3-4 حصے ہیں اس کے. مفتی کفایت اللہ صاحب نے کس اخلاص کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ہر بچہ تعلیم الاسلام کو محنت کر کے بغیر اگر پڑھ لیتا ہے تو عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں, اسلامی معلومات درست ہو جاتے ہیں, احکامات کو سیکھ لیتا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن کس اخلاص سے لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی, آپ چھوٹی بڑی باتوں کو اپنے لیے کسی کو بڑا سمجھ کر کام کریں گے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. کچھ غلط ہو گیا ہو تو معاف فرمائیے گا. اگر کوئی بات ایسی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے معاف فرمائیے گا. میں نے یہ سبق آپ کو سنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو پہلے مخاطب سمجھا, میں مخاطب بنا کر میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ صفات میں اختیار کروں اور آپ بھی کوشش کریں گے یہ صفات اختیار کریں گے. آخر میں وہ جو حدیث پڑھا تھا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں 5 چیزیں مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہ 5 چیزیں مانگتے تھے. یا اللہ مجھے صحت عطا کر. صحت نہیں ہوگی تو آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے, اس لیے ہر دعا میں صحت مانگیے. صحت مانگنے کا مطلب کیا, گویا کہ آپ بیماریوں سے بھی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں. صحت کی دعا ہمیشہ کرنی ہے اور آدمی جب صحت کی دعا کرے گا تو نقصان دینے والے چیزوں سے بچے گا, تب نہ اس کی صحت باقی رہے گی. اسباب صحت کو بھی اختیار کرنا ہے. اس کی ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے, جا کے دیکھا کہ سوکھ کا کانٹا ہو گیا ہے. حضور نے ان سے پوچھا, ارے تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟
اتنا سوکھ کر کاٹا ہو گیا. کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا چاہتے دنیا میں دے دیجیے. حضور نے کہا کہ یہ کیا دعا کی؟ اللہ سے عافیت مانگ, عافیت, اللہ سے عافیت مانگ. تو ہمیں بھی اللہ سے عافیت نصیحت مانگنی ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اسی میں یہ جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نشہ والا, نشہ اور شراب اور جوا, یہ سب صحت کے خلاف چیزیں ہیں. علماء نے لکھتے ہیں کہ کینسر کا سب سے بڑا سبب نشہ ہوتا ہے. اپنے اپنے محلوں میں کوشش کریں بچوں کو نشہ سے بچانے کی. مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے واقعہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ سفر ہوا بہرائچ کے علاقے میں, تو ہمیں بستی پہ گزرے. مفتی صاحب خود لکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس بستی سے ایک قسم کی نحوست ٹپک رہی تھی اور ایک عجیب قسم کی اندھیری تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا حالات, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت اس گاؤں میں ہر بچہ شرابی اور نشہ پانا ہے, اور نشہ کے اتنی عادی ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ نشہ کرتے کرتے اس قدر ان لوگوں کے بدن میں زہر گھس گیا ہے کہ سانپ اور بچھو بھی یہ لوگ کھا کے ان کو چین ملتا ہے. اور جب یہ لوگ زیادہ ستاتے ہیں پولیس والے اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں, تو وہاں جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو یہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے سر کو دیوار پر مار کر ٹکراتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. تو پولیس والے سمجھتے یہ مر جائے گا, پر چھوڑ دیتے ہیں. حضرت نے اپنی کتاب الرواز اور تذکیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. یہ شراب اور نشے کی لت ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے اپنے محلے میں بچوں پر یہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ نشہ سے مکت ہمارا یہ دیش ہونے کا انشاءاللہ العزیز. تو یہ صحت کی دعا کرنی ہے, اللہم انا نسألک الصحة والعفة, اور پاک دامنی. عفت کا دو مطلب علماء نے لکھا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت, دل و دماغ کی حفاظت. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے مار سے بچانے کی فکر کریں. لوگوں کو اللہ نے کیا دیا ہے اس پر للچائی کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھنا, بلکہ ہمیں اپنے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہنا ہے. آدمی یہی مار کھاتا ہے جب لوگوں کی دولت کو دیکھتا ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے پھر آدمی بعض دفعہ لالچ کی وجہ سے لوگوں کے تک مانگنے تک بات پہنچ جاتی ہے, یعنی اشارہ کنایہ سے مانگنے والی بات کہیں پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے سوال کرے حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے, تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے میں خروج ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو صحت مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ عفت والامانہ, اور امانت مانگنی ہے. امانت جس کو اللہ نے جو شعبے میں رکھا ہے اس کا ہم پورا ادا کرنا ہے. وہ حسن الخلق, اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے. اچھے اخلاق گھر سے شروع ہوگا, اپنے بیوی بچوں سے شروع ہوگا. سب حضور نے فرمایا میں اپنے تم میں بہتر ہوئے ہیں جو اخلاق اچھے ہو, اور اس میں سب سے اچھا ہو جس کے اخلاق بیوی بھائی سے اچھے ہوں. تو بیوی کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ جس کے اخلاق اچھا ہو تو اس کے اخلاق باہر بھی اچھا ہو. تو حسن خود والرضا بالقدر, جس کو اللہ نے جس خدمت میں لگایا ہے اس پر حاضر رہیے. اپنے خدمت کو کم نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ 5 چیزیں نصیب فرمائیں, آپ کو بھی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا نماز کے بعد ہمارا دعا کریے. توجہ سے حاضر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد دائما ودوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد كما انت اهل, وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما انت اهل, وافعل بنا يا مولانا كما انت اهل, فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نحمدك ونستعين بك يا فتاح. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. پروردگار عالم, آپ نے اپنی مہربانی سے اور اپنی کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور یہی نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا فرمایا, اور مزید یہ کہ علم دین کی دولت عطا فرمائی, اور پھر علم کو لوگوں تک سکھانے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا. یا اللہ ہم آپ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. اے اللہ ہمارے اس شکر کو شکر کے درجے میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم کہاں کے رہنے والے اور کہاں آ کر آپ کے نبی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کمال ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آپ ہی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پورے عالم کے جو نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے, اور ان علماء کو آپ نے اپنے نبی کا وارث بنایا ہے. یہ
یہ بھی جہاں جا کر دین کی باتیں کریں، یہ ہمارے نبی کی رسالت ہی کی تصدیق ہے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی پر ہم سب کی طرف سے کروڑوں کروڑوں درود و سلام نازل فرما، اور آپ نے جو مقدس جماعت صحابہ کی تیار فرمائی تھی، تمام صحابہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین صلہ نصیب فرما، پوری امت کی طرف سے بہترین صلہ عطا فرما۔ اس کے بعد یا اللہ ہم نے جن لوگوں سے علم سیکھا ہے اور ہمارے علم کے سیکھنے میں جتنے بھی ہمارے واسطے ہیں، ان سب کو ہمارے طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام، صحابہ اور صحابیات، تابعین اور تابعات، اور متقدمین، متعلمین اور مصنفین کتب اور سیاح ستہ کے مصنفین، تمام علماء دیوبند، ان سب کی ارواح کو ہمارے طرف سے بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک اساتذہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو ہمارے طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے، چاہے تو حرف ہی کیوں نہ پڑھا ہو، ہمارے اساتذہ سب کو معلوم ہے کن کن سے ہم نے پڑھا ہے۔ اے اللہ اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو انہیں صحت اور برکت کی زندگی عطا فرمائیے، اور اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں اپنے رحمت کے چادر میں ڈھانپ دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں 2-4 حرف سکھلایا ہے، اسی کی برکت سے ہم یہاں پر آج 2-4 باتیں سننے یا سنا رہے ہیں۔ ہمارے ان مخلص اساتذہ کو ہمارے طرف سے بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ بہترین اجر عطا فرما، ہماری نیکیوں میں ان کا پورا حصہ شامل فرما، ہماری نیکیوں میں ہمارے والدین کو بھی بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کے کام پہ لگایا، اگر وہ ہمیں اے اللہ دنیا کمانے میں لگا دے تو پتہ نہیں ہم کہاں آج نوکری کر رہے ہوتے، کہاں ہم دکانوں میں چائے بنا رہے ہوتے، اور کہاں پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، مگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے میں لگایا، اور یہ شاندار عزت کی زندگی آپ نے عطا فرمائی۔ یا اللہ جب آپ نے عزت کی زندگی عطا فرما کر علم دین سے رشتہ جوڑ دیا ہے تو آپ کے یہاں علماء کا جو مقام دیا ہے وہ مقام ان سب کو نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو بلا کر پوچھیں گے لا اعظم فیکم علمی، میں نے تجھے اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں، اگر مجھے تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے اپنا علم نہیں دیتا۔ اے اللہ جب تو نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہے، اے اللہ ہمیں بھی آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ذلت سے حفاظت فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اور جہنم میں ایسا بھی آدمی ہوگا جس کی اتریاں باہر ہو جائیں گی اور لوگ اس کو کھینچ کھینچ کر تو جائیں گے، ایک آدمی اس کو پہچان لے گا، پوچھے گا ارے تو وہ ہے جو بہت بہترین باتیں کرتا تھا، تیری باتیں سن کر تو ہم جنت میں جا رہے ہیں، اب تو کیسے یہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں صحیح بات ہے، ہم تمہیں سمجھاتے تھے لیکن تنہائی میں جا کر ہم خود غلط کام کرتے تھے، اس کے نتیجے میں یہ ذلت ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اے اللہ ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، ان دوستوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اس مجمع کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تو نے نیک نامی عطا فرما دی ہے، اس نیک نامی کو بدنامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بہت مشکل سے نیک نامی ملتی ہے، اے اللہ اس نیک نامی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ذلت سے بچا، ٹینشن سے بچا، قرضے سے بچا، بیماریوں سے بچا، کینسر سے بچا، ہارٹ اٹیک سے بچا، کورونا سے بچا، لقوا سے بچا، غیر ہمت سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، کورٹ کچہری کی مصیبت سے بچا، پولیس تھانہ کے چکر سے بچا۔ اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ علماء کرام جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو برکت کی روزی عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، ان کی کمائیوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں کو ید علیا بنا دے، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو ید علیا بنا دے۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو ید علیا بنا دے، اے اللہ ید علیا بنا دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو ید علیا بنا دے، اے اللہ اپنی مہربانی سے اس مجمع کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تعالی اتنے صاحب نے کس اعزاز کے ساتھ بندے کے لیے جلسہ منعقد کیا ہے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما، آخرت کی عزتیں نصیب فرما، دنیا کی نیک نامی نصیب فرما۔ یہاں جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں ان کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح بنا دے، ان کو حضرت فاطمہ کی طرح بنا دے، ان بیٹیوں کو پورے عالم کے لیے قبول فرما لے، ان کو بہترین صالحات، قانتات، عابدات، تائبات، طیبات بنا دے۔ اے پیارے اللہ آپ تو بہت اچھے اللہ ہے، آپ تو بہت اچھے اللہ ہے، آپ کی عادت تو بڑی عجیب ہے،
تھوڑا آپ کی طرف ایک بالش کوئی آتا ہے آپ تو دوڑ کر آ جاتے ہیں. یا اللہ یہ خاص اور خاص علماء کا مجمع ہے, انہوں نے یقیناً اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پر آئے ہیں. یا اللہ ہم تو وقتوں کو خالی کر کے وہاں سے آ چکے ہیں, اصل قربان ان لوگوں کی ہے کہ انہوں نے 2-2.5 گھنٹے کی فرصت نکال کر یہاں پر حاضری دی ہے. اے اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے. مولا کریم ادارے کو بھی قبول فرما لے, ادارے کے کس کو قبول فرما لے. یا اللہ اس ملک کے اندر یہ ادارے ہماری شناخت ہیں, یہ مدارس اسلامی شاعر ہیں, یہ مساجد اسلامی شاعر ہیں. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ حکومت کی بدنیتی سے ان کی حفاظت فرما, حکومت کی پکڑ سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس شہر کے اندر جتنے ائمہ اور علماء اور مساجد اور مدارس والے کام کر رہے ہیں, جماعت والے, سب کو اے اللہ تحفظ عطا فرما. اے اللہ گھر گھر دین کی دعوت کو پہنچا دے. یا اللہ گھر گھر دین کی فضا کو قائم فرما دے. اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں دینی ماحول قائم فرما دے. اے اللہ ارتداد فکری سے, ذہنی سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ آج 3 مہینے سے ہمارے وہ مخلص بھائی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزا نصیب فرما. پوری امت کی طرف سے ان کو جزا نصیب فرما. اے اللہ تیرا تو وعدہ ہے, شہید کا ایک قطرہ جب خون پہ نیچے گرتا ہے, اس قطرے کے گرنے سے پہلے آپ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب تک کتنے شہداء جا چکے ہیں, ان کی برکت سے باقی کی حفاظت فرما دیجیے, باقی کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ تیرا وعدہ ہے, الا ان نصر اللہ قریب. یا اللہ ہم اس درجے کے تو لوگ نہیں ہیں, مگر حدیث میں آتا ہے کہ بہت دفعہ کسی ایک آدمی کی دعا کی برکت سے بڑی بڑی جماعتوں کو فتح مل جاتی ہے. یا اللہ اس مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا, اس کی برکت سے فتح مبین کا فیصلہ فرما دے, فتح مبین کا فیصلہ فرما دے. اللہ پتہ نہیں کتنے تیرے بندے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. یا اللہ ہم لوگ کچھ نہیں ہے, مگر ہمارے اکابر تو بہت بلکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے راتوں کو طرف طرف پر دعائیں کرتے ہیں, ہمارے سامنے ان کی راتیں موجود ہیں. اللہ ان کے آنسو کو ضائع مت فرما, اللہ ان کے آنسو کو ضائع مت فرما. اے پیارے اللہ رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غریب فقیر کسی کے گھر پہ جاوے, وہاں نہ ملے تو کہیں اور چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں جا کر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی حل ہونے والا نہیں ہے. حل ہوگا تو آپ ہی سے حل ہوگا. مہربانی فرما کر ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے مسائل کو حل فرما دیا. مہربانی کر کے ایک مرتبہ اس مجمع کو دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے تو صحیح کیسے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, کیسی سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں, کیسے نبی کے لباس والے بیٹھے ہوئے ہیں. پلیز ایک مرتبہ نگاہ ڈال لیجیے, ایک مرتبہ نگاہ ڈال لیجیے, ایک مرتبہ نگاہ ڈال کر تجھے تعلم دیوبند کا واسطہ, تجھے مظاہر کا واسطہ, تجھے صحابہ کا واسطہ, تجھے امام بخاری کا واسطہ, تجھے شاہ عبد القادر جیلانی کا واسطہ, تجھے شاہ ولی اللہ کا واسطہ, تجھے مولانا رشید احمد گنگوہی کا واسطہ, تجھے حضرت خانوی کا واسطہ, تجھے شیخ الہند کا واسطہ, تجھے حضرت مدنی کا واسطہ, تجھے اے اللہ تیرے محبوب بندوں کا واسطہ. اے اللہ اس مجمع کو قبول کر لے, اس مجمع کو قبول کر لے. اے اللہ جب تو نے عزت سے نوازا ہے, اس کو ذلت سے غنیمت بدلیے گا. اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں نیکی کے راہ میں لگا دے, ہمیں نیکی کے راہ میں لگا دے. اے اللہ ہمیں نیکی کے راہ میں لگا دے. یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے دل کو اپنی یاد کا مسکن بنا دے. اے اللہ کب تک اجڑا ہوا دل لے کر چلتے پھریں گے, اس دل کو اللہ اللہ کہنے والا بنا دے. ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کو اللہ اللہ کہنے والا بنا دے. اگر دلوں میں دھڑکتا ہوا اللہ اللہ نہ آوے تو یہ گوشت کا روتنا, یہ دل کہنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ اس دل کو بہترین دل بنا دے. آپ نے جس دل کی قرآن میں تعریف کی ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم, اس کو قلب سلیم بنا دے. اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ جناب ہارون محمد صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرما دے, صحت عطا فرما دے. ہمارے بہت سے ساتھی اللہ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, یہاں بھی آئے کتنے سارے فون آتے ہیں دن میں, اللہ ان سب کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ کاروباری لوگوں کے کاروبار کو بہتر فرما. بہت سے لوگوں کے لاک ڈاؤن میں حالات خراب ہوئے, اب تک نہیں سدھرے ہیں, یا اللہ ان کے حالات کو سدھار دے. اے اللہ دوبارہ درخواست کرتا ہوں اس جامعہ کو قبول فرما لے, قیامت تک اس کی بقا کا فیصلہ فرما, اس کے تحفظ کا فیصلہ فرما, اس کو مخلص معاونین نصیب فرما. ہمارے علاقے کے اور دوسرے علاقے کے جتنے علماء یہاں ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اس کے بدلے میں سب کو اپنی خاص معرفت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں 100% یقین ہے
کہ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا اور تیرے طرف سے بہترین اے اللہ ولی ہونے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے سب کو اپنا ولی بنا دے، سب کو اپنا ولی بنا دے، سب کے قلوب کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع کے قروں کی برکت سے، علماء کی برکت سے، سفید داڑھی والوں کی برکت سے اس مجمع کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، نسلوں کو، بچوں کو، تعلق والوں کو، محبت سے دیکھنے والوں کو سب کو قبول فرما دے۔ سب کے دلوں کو حسد کی نبوغ عداوت سے پاک فرما دے۔ یا اللہ جس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو ہر طرح کی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ قیامت تک اس کی تکفل کو اپنے ذمہ لے لے۔ آج تک جنہوں نے اس کی مدد کیا یا آئندہ کریں گے سب کو اللہ تو اپنے خاص تحفظ عطا فرما۔ ایسے پاک مجلس میں جتنی دعائیں کی جاتی ہے یا ہم آئندہ کریں گے یا آج کر رہے ہیں، اپنے فضل و کرم کر، اپنے مہربانی سے قبول فرما اور منظور فرما۔ بہت سے بیوی بیاہی بچیاں ہیں ان کے بہتر رشتوں کا انتظام فرما۔ کتنے بچے پڑھ رہے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹی میں، سب کو کامیاب فرما۔ اس مجلس میں جتنے لوگ تیرے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کو بھرپور بھیک نصیب فرما، سب کو ہدایت کی بھیک عطا فرما، معرفت کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما۔ اللہ کبھی کوتاہی سے درگزر فرما، درگزر فرما، درگزر فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ اس شہر میں جتنے مدارس چل رہے ہیں ان سب کو ترقی عطا فرما، جتنی مساجد ہیں ان کو بہترین ترقی عطا فرما، کام کرنے والوں کے اندر اخلاص محبت پیدا فرما۔ اے اللہ حاجی گلزار صاحب کو بھی بہترین اجر عطا فرما، عمر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم، آمین 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 برحمتک یا